السائد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ بزرگوں اور بھائیوں، اعتکاف کے معنی ہیں کسی چیز پر، کسی جگہ میں گھٹنے ٹیک کے پڑ جانا، جم کر بیٹھ جانا۔ قرآن کریم میں دو اعتکافوں کے تذکرے آئے ہیں، ایک مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ کی جو مسجد حرام ہے اس میں اعتکاف کا ذکر آیا ہے، اور دوسرے دنیا کی ہر مسجد میں۔ پھر اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں صرف اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا اس میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں پانچ وقت کی جماعت ہوتی ہے۔ 5 وقت کی جماعت نہیں ہوتی، کبھی اتفاق لوگ آ گئے نماز جماعت سے پڑھ لی، نہیں آیا کچھ نہیں۔ ایسی مسجدیں پہلے ہوتی تھی، روڈ پر جگہ جگہ مسافروں کی سہولت کے لیے مسجدیں بنی ہوئی ہوتی تھی، وہاں کوئی قافلہ رک گیا، نماز پڑھی، نہیں رکا تو نہیں ہوئی۔ ایسے ہی جب پچھلے زمانے میں جو مارکیٹ پیٹھیں لگتی تھی، ہفتے میں، مہینے میں، 6 مہینے میں مارکیٹ کہیں بڑا میلہ سا لگتا تھا، ہفتے میں ایک مرتبہ، اب بھی رواج ہے ہندوستان میں ہفتے میں ایک دن پیٹ لگتی ہے، تو جس میدان میں پیٹ لگے گی وہاں ایک مسجد ہوتی تھی، جس دن پیٹ لگے گی اس دن لوگ نماز پڑھیں گے، دوسرے 6 دن وہاں کوئی بھی نہیں۔ یہ بازار کی مارکیٹ کی مسجد کہلاتی ہے، مسجد سوق، اور وہ راستے کی روڈ کی مسجد کہلاتی ہے، مسجد طریق۔ ایسی مسجد ہیں جن میں 5 وقت کی باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی، ان میں اعتکاف جائز نہیں۔ اب ایک نئی قسم نکلی مسجدوں کی، وہ ہے مسجد نہیں مصلی ہے۔ یہ نئی قسم ان ملکوں کے اندر نکلی ہے، ہمارے ملکوں میں نہیں ہے۔ یہ مصلی مسجد نہیں مصلی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ راستے کی مسجد اور مارکیٹ کی مسجد جس میں 5 وقت کی پابندی سے نماز ہی نہیں ہوتی، ان میں اعتکاف جائز نہیں ہے، یہ تو سرے سے مسجد ہی نہیں۔ اور ہر وہ مسجد جس میں 5 وقت کی پابندی سے نماز ہوتی ہے اس میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اعتکاف جائز ہے، تو یہاں مصلی میں بھی 5 وقت کی پابندی سے نماز ہوتی ہے۔ اب 2 جہتیں جمع ہوئی، یہی مسلموں میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے گھر میں عورتیں اپنے گھر میں کوئی بھی جگہ ایک کمرہ متعین کر دیں، اور اگر کمرہ نہیں ہے پورا گھر ایک بڑا ہال ہے، جیسے ہندوستان میں پورا ایک ہال ہوتا ہے اس میں کمرہ کوئی نہیں، تو پھر کسی کونے میں جگہ نشانی لگا دے کہ بس یہ اتنی جگہ میری اعتکاف ہے، عورت وہیں اعتکاف کرے جو کمرہ متعین کیا ہے۔ جیسے یہاں کمرے ہیں، گاؤں میں کمرے ہوتے ہیں، لہذا ایک کمرہ متعین کر لے، اس کمرے میں عورت احتکاب کرے گی، بے ضرورت اس کمرے سے نہیں جائے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ ضرورت یعنی پیشاب کی ضرورت، بڑے استنجے کی ضرورت، اس کے لیے نکلے گی، باقی بے ضرورت اس کمرے سے نہیں نکلے گی۔ اس کا میاں اس کمرے میں سو سکتا ہے، اس کا میاں اس کمرے میں آ سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ باقی میاں بیوی کے درمیان میں جو معاملات ہیں وہ معاملات اس اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کے ساتھ جائز نہیں۔ اگر اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے جائیں گے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ میاں وہ کمرے میں آ سکتا ہے، کمرے میں آ کر سو بھی سکتا ہے، بات چیت بھی کر سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں مذاق سے لے کر آخر تک، زبانی مذاق، ہاتھ لگانا، یہ زبانی مذاق، ہاتھ لگانا یہاں سے لے کر آخر تک، یہ سب معاملات اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ کرے گا تو عورت کا اعتکاف باطل ہو جائے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں جو روزوں کی لمبی آیت ہے اس آیت کے بیچ کا ٹکڑا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم بیویوں کو اپنے ساتھ مت لٹاؤ۔ مباشرہ کہتے ہیں اپنے جسم کی جو ایک حال ہے، یہ بشرۃ، ایک